آیت نمبر 29، یوسف عارض ان ھذا، اس عورت کا شوہر یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یوسف تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، اور اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اور یقینی طور پہ تم ہی خطا کاروں میں سے ہو۔ اب یہاں پہ اس عورت کے شوہر کا جو ریئیکشن ہے اس کے بارے میں تین طرح کی اوپینینز ہیں۔ یا تو یہ بہت ہی لاپرواہ قسم کا مرد ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کی عورت نے یہ کیا کیا ہے، اور یہ کس سوسائٹی کے رہنے والے لوگ ہیں کہ جہاں مردوں کو اپنی عورتوں کو اس طرح کی بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یا تو یہ پھر بہت ظرف والا مرد ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو اتنا بڑا غلط کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کو برداشت کر رہا ہے، یا پھر یہ بہت ہی دور اندیش قسم کا سیاستدان ہے، کیونکہ سیاستدان ایسے اسکینڈلز جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اگر یہ باتیں باہر نکلتی ہیں اور زیادہ مشہور ہوتی ہیں تو اس سے ان کی سیاست کو بہت نقصان ہوتا ہے، لہٰذا وہ ایسی سچویشن کو بڑی سمجھداری کے ساتھ ہینڈل کر لیتے ہیں۔ یہ ساری رائے جو ہیں وہ یہاں پائی جاتی ہیں، اور ایون یہ کہ آیت کے آخر میں کہا گیا الخاطئین، یہ جمع کا صیغہ ہے، تو گویا کہ اس نے انفرادی معاملے کو جو ہے وہ جنرلائز کر دیا ہے، اجتماعی طور پہ بیان کر دیا ہے کہ جو اس طرح کی خطائیں کرتی ہیں تم انہی میں سے ایک عورت ہو۔ تو گویا کہ جب کسی معاملے کو ہلکا کرنا ہو تو اس کو انفرادی معیار سے نکال کے جو ہے وہ اس کو جنرلائز کر دیا جائے، اجتماعی طور پہ بیان کر دیا جائے کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں، تو انہیں بھی وہی کام کر دیا ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے جو اس مرد کی نفسیات سے سمجھ آتا ہے۔